قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم اجتماع کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 13 ہے۔ 49واں سورہ اور اس کی 13ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوباً و قبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ تو قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو سب سے زیادہ۔ ان اللہ علیم خبیر، اور وہ اللہ صاحب علم بھی ہے، صاحب خبر بھی ہے نا؟ تو آغاز ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ بھائی آغاز ہے خلقت سے، آغاز ہے خلقت سے، اور جب اس نے، کس نے؟ وہ جو علیم ہے، وہ جو خبیر ہے، وہ جو صاحب علم ہے، وہ جو صاحب خبر ہے، جب اس نے پہلی وحی نازل کی تو خلقت کے ساتھ پڑھنے کا بھی تذکرہ کیا اور لکھنے کا بھی تذکرہ کیا، ہے نا؟ سب کے ذہنوں میں ہوگا سورہ علق قرآن مجید کا 96واں سورہ ہے نا، اور پہلی وحی ہے، پروردگار پہلی وحی نازل کر رہا ہے، خلقت کا تذکرہ بھی ہے،
پڑھنے کا تذکرہ بھی ہے، لکھنے کا تذکرہ بھی ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ہے نا؟ اقرا، پڑھو حبیب، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بھائی یہ جمے ہوئے خون سے پیدا ہونے والا انسان جب دنیا میں آیا تو جاہل آیا، کمزور آیا۔ سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، یعنی بطن مادر سے دنیا میں آئے تو جاہل آئے، ایسا ہے یا نہیں؟ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ نساء میں آواز دی، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو جب تم بطن مادر سے دنیا میں آئے تو دو عیب لے کر آئے، جاہل آئے، کمزور آئے، اور آنے کے بعد تم نے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، مدرسوں میں، درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی، ہے نا، اور عالم بن گئے۔ بھائی آئے تھے تو جاہل آئے تھے، ہے نا، چلے ہو جہالت سے، جب بطن مادر سے دنیا میں آئے تو جاہل آئے، تو چلے ہو جہالت سے، تم نے کسب علم کیا، عالم بن گئے۔ بھائی ہے تو ایسا ہی، کسب علم کیا، تم عالم بن گئے، اور تمہاری ایجادات سے ساری دنیا حیران ہے، تمہاری ایجادات سے ساری دنیا حیران و پریشان ہے۔ تم نے روبوٹ ایجاد کر لیا، تم نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، تو چلے تھے تو جاہل تھے، اتنے عالم بن گئے۔ بھائی جملوں کو بدل دو، جملوں کو بدل دو۔ دنیا میں آئے تو جاہل تھے، دنیا میں آئے تو جاہل تھے، پڑھا لکھا کسب علم کیا، بہت بڑے عالم بن گئے۔ تم نے کمپیوٹر ایجاد کر لیا، تم نے روبوٹ ایجاد کر لیا، ہے نا، تو چلے تھے جہالت سے عالم بن گئے، چلے تھے جہالت سے عالم بن گئے، اور دنیا میں آئے تو کمزور آئے۔ خلق الانسان ضعیفا، تم دنیا میں آئے تو کمزور آئے۔ بھائی چلے تھے کمزوری سے اور اتنے طاقتور بن گئے کہ تم نے ایٹم بم بنا لیا۔ چلے تھے کمزوری سے اور اتنے طاقتور بن گئے کہ تم نے ایٹم بم بنا لیا، تم نے ہوائی جہاز بنا لیا، تمہارے سمندری جہاز سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، تم نے چاند پر کمندیں ڈال دیں، تم نے سورج کی شعاعوں کو اسیر کر لیا، ہے نا۔ بھائی کمزور تھے، طاقتور بن گئے، جاہل تھے، عالم بن گئے۔ میں جملوں کو بدل دوں، بھائی میں ہوں یا آپ، ہے نا، چلے ہیں جہالت سے عالم بن گئے، چلے ہیں کمزوری سے طاقتور بن گئے، تو تم جاہل تھے، عالم بن گئے، تم کمزور تھے، طاقتور بن گئے، تو اب وہ جو چلا ہی علم سے ہو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ بھائی تم چلے تھے جہالت سے عالم بن گئے، ہے نا، تم چلے تھے کمزوری سے طاقتور بن گئے، ہے نا، تو اب وہ جو چلا ہی علم سے ہو اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، جو چلا ہی طاقت سے ہو اس کی طاقت کا کمال کیا ہوگا۔ تو تم پوچھو گے نا کہ وہ ہے کون جو چلا ہی علم سے اور چلا ہی طاقت سے، تو اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محبت میں قرآن نہ پڑھتا۔ اگر علم سے نہ چلا ہوتا تو آغوش محمد میں
قرآن کیسے پڑھتا، اور اگر طاقت سے نہ چلا ہوتا تو گہوارے میں کلہ اجدر کو دو کیسے کرتا؟ آغاز ہے انسانیت کا آغاز ہے، اور کسی مرحلے تک اس گفتگو کو لے کر جانا ہے۔ بھائی یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، ناس کے معنی انسان، ناس کے معنی انسان، اور یہ لفظ ناس اور لفظ انسان عربی زبان میں نسل آدم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اور میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک سورہ انسان کے نام سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، سورہ انسان ہے نا۔ اور ایک سورہ ناس کے حوالے سے بھی ہے قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ ناس کے معنی آدم کی نسل، ناس کے معنی آدم کی اولاد ہے نا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں پوری انسانیت کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں، قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں۔ کبھی شخصی طور پہ خطاب کرتا ہے، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، ہے نا۔ یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، نوح اب کشتی سے اتارا ہو، ہماری طرف سے سلامتی ہے، ہماری طرف سے برکتیں ہیں۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے، ہے نا۔ یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم۔ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں، ہے نا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، ہے نا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ و آتیناہ الحکم صبیہ، یحییٰ کتاب کو تھامو مضبوطی کے ساتھ، ہے نا۔ گفتگو کو آگے جانا ہے لیکن یہاں پہ ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، ہے نا۔ یہ شخصی خطابات ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، ہے نا۔ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، بھائی اے آدم، اے نوح، ہے نا۔ یا آدم، اے آدم، یا نوح، اے نوح، بھائی وہ سارے نبیوں کا خالق ہے، اللہ سارے نبیوں کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ جیسے جی میں آئے گا مخاطب کرے گا، اور جیسے جی میں آئے گا پکارے گا، ہے نا۔ تو یہی تو فرق ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کو نام لے کر مخاطب کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن پورے قرآن مجید میں محمد کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ دوسرے نبیوں کو نام لے کر مخاطب کرتا ہے، لیکن میرے محمد کو پورے قرآن مجید میں یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ اچھا تو جب مخاطب کیا تو کیسے کیا؟ کہنے لگا یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ اے طیب و طاہر، یا ایھا المزمل اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کالی کملی والے، وہیں سے بنا ہے نا۔ یا ایھا المدثر اے کمبل کے اوڑھنے والے، ہے نا۔ بھائی کمال ہو گیا، کتنا عارضی رشتہ ہے کمبل کا میرے محمد سے، اور کتنا عارضی رشتہ ہے چادر کا میرے محمد سے، ہے نا۔ جب میرا نبی گھر سے باہر نکلے گا تو دوش پہ چادر ڈال لے گا، ہے نا، اور جب جاڑے کا موسم ہوگا تو میرا نبی کمبل اوڑھ کر لیٹ جائے گا۔ تو عارضی رشتہ ہے چادر کا محمد سے، اور عارضی رشتہ ہے کمبل کا میرے محمد سے، لیکن اللہ کی نگاہ فقط ذات محمد پر نہیں ہے، لباس محمد پر بھی ہے۔ نگاہ خدا فقط ذات محمد پر نہیں ہے، لباس محمد پر بھی ہے، کہ نبی نے اوڑھا کیا؟ نبی نے
پہنا کیا. بھائی عجیب مرحلہ گفتگو ہے, اس مرحلے پہ روکنا, عجیب مرحلے گفتگو ہے. بھائی کمال ہو گیا, آپ اس مجلس میں اجتماع میں تشریف لائے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. اچھا تو کسی کی نگاہ کسی کے لباس پر ہے کہ اس نے کیا پہنا اور اس نے کیا پہنا؟ نہیں. بھائی ایک غرض مشترک ہے مجلس میں آنا, اجتماع میں آنا. اب اس نے کیا پہنا, اس نے کیا پہنا, مجھے اس سے کیا لینا دینا, ہے نا. لیکن اگر کوئی کسی کا محبوب ہو, بھائی اگر کوئی کسی کا محبوب ہو تو پھر نگاہ فقط ذات پہ نہیں ہوتی, لباس پر بھی ہوتی ہے کہ اس نے اوڑھا کیا, اس نے پہنا کیا, ہے نا. تو محمد ہے اللہ کا محبوب, تو نگاہ خدا فقط ذات محمد پر نہیں ہے, لباس محمد پہ ہے نا. اچھا تو یہ چادر اور کمبل یہ اتنے صاحب فضیلت ہو گئے کہ اللہ نے قیامت تک جانے والی کتاب قرآن مجید میں نبی کی چادر کا تذکرہ بھی کر دیا اور نبی کے کمبل کا تذکرہ بھی کر دیا. بھائی اتنے صاحب فضیلت ہو گئے, تو آخر بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, کہ اس چادر اور کمبل کا کمال یہ تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے میرے نبی کو اپنے آغوش میں لی ہوئی تھی. بھائی چادر اور کمبل کا کمال یہ تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے میرے نبی کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھے. تو نتیجہ تو حاصل ہو گیا کہ اگر کوئی چادر کوئی کمبل کچھ دیر کے لیے کسی معصوم کو اپنی آغوش میں لے لے تو وہ صاحب فضیلت ہو جائے, تو اب وہ ابو طالب جو 12 برس تک گود میں لیے بیٹھا رہا, تو قرآن مجید کے خطابات مختلف ہیں. کبھی شخصی طور پہ خطاب کرتا ہے, یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ, ہے نا, یہ شخصی خطابات ہیں. کبھی قوموں کو مخاطب کرتا ہے, کبھی قوموں کو مخاطب کرتا ہے, یا بنی اسرائیل, اے قوم بنی اسرائیل, ہے نا. کبھی ملتوں کو مخاطب کرتا ہے, قل یا ایھا الکافرون, حبیب کہہ دو کہ اے کافروں. کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب, اے اہل الکتاب, ہے نا. تو انداز تخاطب الگ الگ ہیں, قرآن کے انداز تخاطب الگ الگ ہیں. لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بھی الہامی کتابیں آئیں جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئیں, ہے نا. اب یہ دعویٰ صحیح ہو یا غلط یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن جتنی بھی الہامی کتابیں آئیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئیں, ان الہامی کتابوں نے اپنی قوموں کو پکارا, اپنی امتوں کو پکارا. قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب نے پوری انسانیت کو مخاطب نہیں کیا. جس طریقے سے قرآن مجید نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا, کسی نے مخاطب نہیں کیا. تو بتلانا یہی تھا کہ یہ آفاقی پیغام ہے, یہ آفاقی پیغام ہے, یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, یہ کسی خطے میں آنے والا دین نہیں ہے, یہ پوری انسانیت کا دین ہے. یہ دین پوری انسانیت کی دین ہے. یہی سبب ہے کہ جب قرآن نے آواز دی تو بار بار یہ کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم, یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, خلق کیا. والذین من قبلکم, اور سنو جو تم سے پہلے گزر گئے ان کا خالق بھی وہی ہے. لعلکم تتقون, اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ, ہے نا. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا, اور پھر ایک سورہ چھوڑ کر سورہ نساء میں آواز دی, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, الذی خلقکم من نفس واحدہ, یہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, ہے نا. اس میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اس میں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی قرآن کی نگاہ کسی ایک قوم یا قبیلے پہ نہیں ہے, پوری انسانیت پر ہے نا. یعنی قرآن کی نگاہ میں کوئی ایک قوم یا کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے, بلکہ قرآن کی نگاہ میں پوری انسانیت ہے. یا ایھا الناس, ہے نا. یہی سبب ہے
کہ جب قرآن آواز دیتا ہے تو اس انداز میں دیتا ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جو بھی کسی انسان کو ناحق قتل کر دے, جو بھی ناحق کسی انسان کو قتل کر دے, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے نا, اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے نا. بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قاتلوں کے معاشرے میں اس سے بہتر سبق اور کیا ہو سکتا تھا. قاتلوں کے معاشرے ہے نا, بھائی قاتلوں کے معاشرے میں اس سے بہتر سبق کیا ہو سکتا تھا. اور سنو, یہ قرآن قیامت تک جانے والی کتاب ہے نا, کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک جائے گی. تو مجھے حق ہے جملہ کہنے کا کہ ظالموں کے معاشرے میں اس سے بہتر سبق اور کیا ہو سکتا ہے. تو اب قرآن کی نگاہ میں کوئی ایک قوم یا ایک قبیلہ نہیں ہے نا, یعنی یہ کوئی قبیلوی دین نہیں ہے یا قومی دین نہیں ہے کہ فلاں قوم کے لیے ہو فلاں قبیلے کے لیے نہیں ہو. یہ کسی خطے میں آنے والا دین نہیں ہے, یعنی یہ کوئی جغرافیائی دین نہیں ہے کہ فلاں خطے کے لیے ہو فلاں خطے کے لیے نہ ہو ہے نا. یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب قرآن مجید کے آخری سورے میں آواز دی تو کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ہے نا. اللہ رب الناس ہے, کسی قبیلے کا رب نہیں ہے, کسی ایک قوم کا رب نہیں ہے نا, فقط مشرق کا رب نہیں ہے, فقط مغرب کا رب نہیں ہے, بلکہ رب الناس, اللہ پوری انسانیت کا رب ہے. تو اللہ رب الناس, اللہ رب الناس. اچھا, تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے نا, تو سورہ بقرہ میں آواز دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے نا. اللہ رب الناس, قرآن ھدی للناس. تو سورہ آل عمران میں آواز دی, تیسرا سورہ قرآن مجید کا, لفظ ناس کو دیکھنا, انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین ہے نا. ہم نے پہلا گھر جو بنایا پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ہدایت ہے, للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین ہے نا. تو اللہ رب الناس, قرآن ھدی للناس, کعبہ وضع للناس. تو اب میرا محمد بھائی ہمارا رسول, تو پھر قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. رسول الناس, رسول الناس, پوری انسانیت کا رسول ہے. یہ ناس سمجھ میں آ رہا ہے, انسان, ناس کے معنی انسان. اور ایک کمال کی آیت تمہیں ہدیہ کر دوں, سورہ لفظ ناس کو دیکھنا, سورہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا, اور آیت کا نشان 110, تیسرا سورہ اور آیت 110. لفظ ناس کو دیکھو, کہنے لگا کنتم خیر امت اخرجت للناس. لفظ ناس کو دیکھو, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم کچھ اس امت کے اتنے اچھے لوگ ہو کہ ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہے نا. کنتم خیر امتن, تم امت کے بہترین لوگ ہو, تم امت کے بہترین لوگ ہو, سب نہیں ہے نا. اور دلیل ہم نے اس لیے بھیجا کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر ہے نا. ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا کہ تم امر بالمعروف کرو گے, اچھائیوں کا حکم دو گے, نہیں عن المنکر کرو گے, برائیوں سے روکو گے. تو کیا امت کا ہر شخص
سارے معروف جانتا ہے؟ کیا امت کا ہر شخص سارے منکر جانتا ہے؟ بھائی کچھ ہے کچھ، ہے نا؟ تو اب انہیں کہاں ڈھونڈیں؟ جنہیں حق ہے امر بالمعروف کرنے کا، اور جنہیں حق ہے نہی عن المنکر کرنے کا. تو سورہ آراف میں آواز دی، 7واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا. یامرہم بالمعروف، یہ محمد ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور تم نے جو رسم و رواج بنائے، جو دستور بنائے، جو قانون بنائے، یہ اللہ کا رسول محمد اس قانون کو توڑے گا اور اللہ کے قانون کو رائج کرے گا. بھائی ساری نیکیوں کا حکم دے گا، ساری نیکیاں جانتا ہے جبھی تو حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا، ساری برائیاں جانتا ہے جبھی تو روکے گا، ہے نا بھائی. سارے طیبات کو حلال کرے گا، سارے طیبات جانتا ہے جبھی تو حلال کرے گا، سارے خبائث کو حرام کرے گا، سارے خبائث جانتا ہے جبھی تو حرام کرے گا. تمہارے دستور اور قانون اور رسم و رواج کو جانتا ہے جبھی تو توڑے گا، اللہ کے قانون کو جانتا ہے جبھی تو رائج کرے گا. تو اتنا سب کچھ جانتا ہے، اس کے بعد امی ہے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ساری اچھائیوں کا حکم دے گا، ساری برائیوں سے روکے گا. یہ ہے کون؟ تو آیت کا آغاز، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، 3 لفظ دیے. یہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے نا. رسول ہے، ہم نے بھیجا ہے. نبی ہے، اس کے پاس خبر ہے، علم ہے. امی، جسے نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. عجیب مرحلہ ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ فلاں شخص بڑا ذہین ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ہے نا. تو بھائی مقام تعریف میں مذمت کے الفاظ کو شامل نہیں کیا جاتا. بھائی عام انسان نہیں کرتا تو اللہ سے کیا توقع کر رہے ہو کہ وہ کرے گا؟ ہے نا. تو یہ منزل ختم نبوت ہے، جہاں پر علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. یہ منزل ختم نبوت ہے، یہ منزل ختم مرتبت ہے کہ جہاں پر علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. اب میں نے جملہ ہدیہ کر دیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر علم کی تلخیص ہو جاتی ہے. آخری نبی ہے نا. اب عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے 2 آیتوں میں علم کی تاریخ بیان کی. دو آیتوں میں پوری تاریخ علم قرآن نے سمیٹ دی. تاریخ علم کا آغاز اور تاریخ علم کا اختتام. تاریخ علم کا آغاز وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور تاریخ علم کا اختتام بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. یہی تو ہے نا. تو آغاز کہاں سے ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آغاز ہے. تاریخ علم کا اختتام الرحمن علم القرآن. اچھا تو اب درمیان میں جو آیتیں مختلف مقامات کی وہ بھی سنتے جاؤ، ہے نا، تاریخ علم کے حوالے سے، ہے نا. تو آغاز ہوا آدم سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہنے لگا ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا، ہے نا. ہم نے آدم کو علم اسماء دے دیا. خضر علیہ السلام کے لیے کہنے لگا، سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، علمناہ من لدنا علما، ہے نا. ہم نے خضر کو من لدنا اپنی طرف سے ایک خاص علم دے دیا، ہے نا. حضرت سلیمان کے لیے آواز دی اور سلیمان کے لہجے میں کوٹ کیا، علمنا منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا علم دے دیا.
یوسف علیہ السلام کے لیے آواز دی، علمتنی من تعبیل الاحادیث، مالک تو نے مجھے علم تعبیر خواب دیا، میں تیرا شکر گزار ہوں، مجھے صالحین میں شامل کر دے، ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز دی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، عیسیٰ ہم نے تمہیں کتاب دی، حکمت دی، توریت دی، انجیل دی، ہے نا۔ داؤد کے لیے آواز دی، داؤد علیہ السلام کے لیے، علمناہ صنعۃ لبوس لکم، ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا علم دے دیا، ہے نا۔ تو کسی کو علم اسما دیے، کسی کو علم منطق الطیر دیا، کسی کو پرندے سے بات کرنے کا علم عطا کیا، کسی کو علم زرہ سازی دی، ہے نا بھائی۔ ایک ایک ڈگری کا علم ایک ایک کو دیا، ایک ایک ڈگری کا علم ایک ایک کو دیا، اور جب منزل ختم نبوت آئی تو سارے علم کو سمیٹا اور آواز دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب تجھے وہ سب کچھ دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا۔ اچھی بات بھائی، ایک ایک ڈگری کا علم جو مختلف انبیاء کرام کو دیا تھا، ہے نا۔ جب منزل ختم نبوت آئی اور ختم مرتبت کی منزل آئی تو سارے علم کو میرے محمد میں سمیٹ دیا، ہے نا، یہ کہہ کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب وہ سب کچھ تجھے دے دیا، وہ سب کچھ تجھے دے دیا جو تیرے پاس نہیں تھا۔ آخری نبی ہے، آخری نبی ہے نا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور کسی علم کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے نا۔ تو آخری نبی ہے اور کسی نئے علم کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے، تو اسے تو یہ کہنے کا حق ہے نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب۔ بھائی آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا اور کسی نئے علم کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے نا۔ تو اسے تو حق ہے یہ کہنے کا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے تاریخ حدیث میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی، علی کے معنی بلند، اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے نا۔ تو علمی تحقیق کو سراہنا چاہیے بھائی، علمی تحقیق ہے، علمی تحقیق کو سراہنا چاہیے۔ یہی کہا میرے نبی نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے بھائی۔ چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا۔ ہے نا، چونکہ شہر آدمی ہے اس لیے دروازہ بھی آدمی ہوگا، مگر بلند ہوگا، مگر بلند ہوگا۔ نہیں ملا کوئی سوائے ایک کے، جب پیدا ہوا تو آنکھوں سے محبت بلند ہوا، جب بت توڑے تو دو سے محبت بلند ہوا، اور جب مولا بنا تو غدیر میں ہاتھوں پہ بلند ہوا۔ یہ دین انسانیت ہے، کسی ایک قوم یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں آیا، پوری انسانیت کا دین ہے نا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے 100% انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قوم والا دوسری قوم والے پہ فخر کرے، ایک قبیلے والا دوسری قبیلے والے پہ فخر کرے، ہے نا، امیر غریب پہ فخر کرے، گورا کارے پہ فخر کرے، نہیں، ہے نا۔ قوموں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، یعنی اسلام کی نگاہ میں قوم اور قبیلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی، اسلام کی نگاہ میں قوم اور قبیلے کی
کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی، اسلام کی نگاہ میں نسل اور شجرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی. یہی سبب ہے کہ بھائی سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر دین کا دشمن ہے تو تبت یدا ابی لہب ہوا تھا. سگا رشتہ دار ہو لیکن اگر دین سے دور ہے تو تبت یدا ابی لہب ہوا تھا، ہے نا. اور فارس کا سلمان ہو، اگر دین سے قریب ہے تو منا اہل البیت، ہے نا. تو اسلام میں شجرے کی اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شجرے اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. یہی سبب ہے کہ سارے گورے گھروں میں سوئے اور کالا بلال آزاد ہے. خدا کی قسم نہیں ملتا کہ کسی نے آ کر کہا ہو کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ وہ کالا ہے ہم گورے ہیں، اسے ہٹا کر ہمیں گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دی. نہیں ملتا. کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ من ذالک کہ اس کے پسینے سے بو آتی ہے، اسے ہٹا کر ہمیں گلدستہ اذان پر کھڑا کر دے. کسی نے نہیں کہا بھائی، کسی نے نہیں کہا بھائی. سب مزاج شناسان رسالت تھے، جان رہے تھے کہ جسے رسول گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی. تو جسے گلدستے پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی. تو جسے غدیر کے منبر پر بٹھا کے چلا جائے. بس عزیزو، گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے. ہاتھوں پہ بلند کیا. حجۃ الوداع سے پلٹتے ہوئے میرے نبی نے میدان غدیر میں پہنچ کر مجمع کو روک لیا، ہے نا. اور یہ کہہ کے روکا کہ جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو کہ آگے آئیں، جو آگے نکل گئے ان سے کہو کہ واپس پلٹیں، اور جو موجود ہیں ان سے کہو یہیں رکے رہیں. یعنی اب جو پیغام دینے والا ہوں وہ ماضی، حال، مستقبل تینوں پر محیط ہوگا. میں جو پیغام دینے والا ہوں وہ ماضی، حال، مستقبل تینوں پر محیط ہوگا، ہے نا. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اب میں تفصیلات کا وقت نہیں ہے اور گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، ہے نا. اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا، ہے نا. اور ہاتھوں پہ بلند کرنے کے بعد پکار کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہے نا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور علی کی مولائیت کے اعلان کے بعد میرے نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی. کہنے لگے اللہم وال من والا ہو و آد من آدھا ہو ونصر من نصر ہو وغزل من خزل ہو. پروردگار تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. پروردگار تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. میرے نبی کی دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ جب دین پر وقت آیا تو نبی کا نواسا یہ کہتا ہوا اٹھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سوئی فخذینی. اگر میرے نانا کا دین، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، ہے نا. ابو الفضل عباس اور شہزادی زینب سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. اور مقتل لکھتا ہے کہ
حسین عبادت میں مشغول رہے. آدھی رات کے قریب میرا مولا حسین ابن علی اپنے حجرے سے باہر آیا اور چلا نانا رسول اللہ کی قبر مطہر کی طرف. حسین کو مدینہ چھوڑنا ہے, رخصت ہو رہے مدینے سے. آئے قبر رسول پر, اپنے جد رسول اللہ کی قبر پر, اور آنے کے بعد سلام کیا, نانا آپ پر میرا سلام ہو, نانا آپ پر میرا سلام ہو. اور یہ کہنے کے بعد حسین نے اپنے سینہ اطہر کو رسول اللہ کی قبر سے متصل کیا اور رو کر کہنے لگے کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لو, نانا نانا مجھے اپنے پاس بلا لو نانا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹا حسین صبر کرو, اب وہ وقت قریب ہے جب تم مجھ سے آ ملو گے. اور یہ کہنے کے بعد رسول نے حسین سے کہا کہ حسین مجھے معلوم ہے کہ بہنوں میں تجھے سب سے زیادہ زینب عزیز ہے اور بیٹیوں میں تجھے سب سے زیادہ سکینہ عزیز ہے, تو حسین صبر کرو, ابھی زینب کے سر سے چادر چلے گی اور سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین کی آنکھ کھلی, یہ کہہ کے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ودا ہوئے, قبر رسول سے ودا ہوئے اور اب چلے بھیا حسن کی طرف. کون حسن؟ یہ وہ حسن ہے جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہے نا. حسن سے رخصت ہونا ہے. آئے قبر حسن پر, سلام کیا, اجازت لی, رخصت ہوئے, ہے نا. اور اب حسین کو اس ماں کی قبر مطہر کی طرف جانا ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. راوی لکھتا ہے کہ جب حسین اپنے نانا رسول اللہ کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جمع جمع کے قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. اور جب رسول کی قبر سے حسن کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جم جم کر قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہے. وہی راوی لکھتا ہے کہ حسن کی قبر سے ودا ہو کر جب اماں فاطمہ کی قبر کی طرف چلے ہیں تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے گود کی طرف دوڑتا ہے. قبر فاطمہ پہ آئے اور بے اختیار اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی السلام علیکہ یا اماں, اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا غریب معلوم, اے ماں کے پردیسی بیٹے, اے ماں کے پیاسے بیٹے, تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قافلہ تیار ہوا, مدینے سے 28 رجب کو قافلہ روانہ ہوا. جانتے ہو سواری کی شان کیا تھی؟ مقتل لکھتا ہے کہ پہلے کچھ ناکے لائے گئے, ان پر اجناس بار کرائے گئے, وہ ناکے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناکے لائے گئے, ان پر خیمے اور جھولداریاں بار کرائی گئیں, وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے, ہے نا. اور اب جو ناکے لائے گئے ان ناکوں پر عماریاں تھیں. ایک ناکہ لایا گیا, اس کو بٹھلایا گیا. کوئی بی بی دولت سرا سے باہر آئی, اس کے قریبی رشتہ دار نے شانہ پکڑ کر اس بی بی کو ناکے پہ سوار کرایا, محمل میں سوار کرایا, وہ ناکہ آگے بڑھ گیا. مقتل لکھتا ہے کہ جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں میں سوار ہو گئیں تو اب آخر میں حسین کے گھر کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزوں کے غول میں علی کی بیٹی زینب باہر آئی. ادھر زینب کا گھر سے باہر آنا تھا کہ حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پکار کے کہنے لگے کہ بیٹا اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ, قاسم پھوپھی کو سوار کراؤ, عباس بہن کو سوار کراؤ. ایک طرف سے اکبر دوڑے, دوسری طرف سے قاسم دوڑا, تیسری طرف سے خود حسین دوڑے. یہ شان تھی 28 رجب کی سواری کی کہ عباس نے زانوئے ادب طے کیے, اکبر نے محمل کا پردہ تھاما, قاسم نے نالائن تھامے اور حسین نے شانہ پکڑ کر 28 رجب کو علی کی بیٹی زینب کو سوار کرایا. وہ 28 رجب کی سواری تھی اور وہ 11 محرم کے سر پر چادریں نہیں ہے, ہاتھوں میں رسیاں بنائی ہے اور منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ محمد کی نواسیاں جا رہی ہے, یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہے. اجرکم اللہ. 28 رجب کو حسین مدینے سے روانہ ہوئے. 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے.
8 ذی الحج کو حسین نے مکہ چھوڑا، 2 محرم کا دن تھا، 2 محرم کی تاریخ تھی کہ حسین وارد کربلا ہوئے، اور ایک مقام پر حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا، مڑے عباس کی طرف اور کہنے لگے بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا کر لاؤ۔ عباس گئے، اہل قریہ کو، گاؤں والوں کو بلا کر لائے، آئے، گاؤں والے آئے اور حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے۔ حسین پکار کے کہنے لگے کہ قریوں والوں، بستی والوں، ذرا بتلاؤ کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول یقال لہا نینوا، اس کا ایک نام نینوا ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا کہ فرزند رسول یقال لہا کرب و بلا، اس زمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بے اختیار حسین نے پکار کے کہا کہ یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے، یہ کرب و ابتلا کی منزل ہے۔ بھائی یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے جس مقام پر ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سیدانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی۔ بھیا عباس خیموں کو نصب کرو، بھیا عباس خیموں کو نصب کرو۔ خیمے نصب کیے گئے، خیمے نصب کیے گئے، 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے، 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے۔ 7 محرم آئی، 7 محرم کو حسین اور حسین والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ اب حسین کے بچے ہیں اور العطش العطش کی آوازیں ہیں۔ 9 محرم آئی اور لشکر نے خیام حسینی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شب عاشور آئی، حسین کے اصحاب تسبیح و تقدیس الہی میں مشغول رہے، اور اب صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ مقتل کے یہ الفاظ ہیں کہ حسین اپنے ساتھ معزل لے کے چلے تھے، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو شہزادی زینب کا پیغام آیا حسین کے نام کہ بھیا حسین آج میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا علی اکبر اذان دے۔ حسین نے پکار کے کہا کہ بیٹا اکبر ذرا لہجہ محمد پہ اذان تو دو۔ اکبر گلدستہ اذان پہ آیا اور اکبر نے آواز دی اللہ اکبر۔ ادھر اذان کا بلند ہونا تھا، سیدانیوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور رو کر کہنے لگی کہ پروردگارا اس آواز کو قائم رکھ۔ جنگ کا آغاز ہوا، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، عائزہ کی باری آئی اور ایک منزل آئی کہ وہ سامنے آیا جو حسین کے لشکر کا علمبردار تھا۔ کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے۔ حسین نے سر سے پاؤں تک عباس کو دیکھا اور رو کر کہنے لگے کہ عباس، بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور رو کر کہنے لگے مولا اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ عباس پلٹے، خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہو۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں عباس نے سکینہ کو گود میں لیا اور آئے حسین کے پاس۔ جیسے ہی حسین کی نگاہ عباس اور سکینہ پہ پڑی، ایک جملہ عباس سے کہا، دوسرا جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے بھیا عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی۔ مڑے سکینہ کی طرف اور رو کے کہنے لگے بیٹی سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے، کل جب ظالم راہ کوفہ اور شام میں تجھے تماچے مارے گے تو چچا کو یاد کر کے بہت روئے گی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عائزہ بھی شہید ہو گئے، اقربہ بھی شہید ہو گئے، اور اب ایک منزل آئی کہ میرا مولا اکیلا ہوا۔ جب حسین اکیلے ہوئے تو میدان میں آئے اور استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ ادھر حسین نے استغاثہ بلند کیا، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین رباب کے خیمے کے قریب آئے، ہے نا، اصغر کی ماں رباب خیمے کے قریب پہنچے، پوچھا کہ رباب کیا بات ہے؟ کہا مولا کیا بتلاؤں؟ جیسے ہی آپ نے استغاثہ بلند کیا، ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ کہا لاؤ رباب لاؤ، شاید میں اصغر کو پانی پلا کے لا سکوں، ہے نا۔ اصغر حسین کی گود میں آیا، حسین اصغر کو لے کے میدان میں آئے اور پکار کے اشقیہ سے یہ کہنے لگے، فوج ججید سے، کہ اے فوج اشقیہ، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے 3 دن سے غذا نہیں ملی، فقط 1 گھٹ پانی پلا دو۔ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب جواب نہ آیا نا تو حسین نے اصغر کی صورت دیکھی اور پکار کے کہنے لگے، بیٹا اصغر ذرا اپنے پیاس کا اعلان تو کر۔ یہی وہ وقت تھا کہ اصغر نے سوکھی زبان نکالی، حرملہ نے تیر جوڑا، تیر چلا اور اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم اللہ۔ اصغر پر آبا کا دامن ڈالا، خیمے میں پلٹ کر آئے، خیمے میں پلٹ کر آئے۔ جانتے ہو نا کہ جب اصغر کو لے کے جا رہے تھے تو وہ بچی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی ہے وہ قریب میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ جب حسین واپس پلٹے ہیں نا اصغر کا لاشا لے کر، تو آئی دوڑ کر اور آ کے کہنے لگی، بابا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے نہیں چاہتے، اصغر کو پانی پلا کر لے آئے۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین نے آبا کا دامن اٹھایا اور رو کے کہنے لگے، بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کے آیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری منزل آئی، آخری منزل آئی۔ حسین دروازے خیمے پر آئے، فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ وہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ حسین آئے اور آ کے کہنے لگے، فضہ جا، اور جانے کے بعد فولا صندوق کو کھول، اس میں ایک پرانا کرتا رکھا ہے، وہ نکال کے لیا۔ لیکن دیکھ فضہ، بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے، بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ امام کا حکم تھا۔ جناب فضہ خیمے میں آئیں، صندوق کھولا، وہ پرانا کرتا نکالا اور اپنے دامن میں چھپا کے چلیں۔ جب لے کر جا رہی تھی نا تو شہزادی زینب کی نگاہ پڑ گئی، پکار کے پوچھا کہ فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ فضہ تیرے دامن میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مولا نے پرانا کپڑا منگوایا ہے۔ کہا کہ نہیں فضہ نہیں، حسین نے کپڑا نہیں منگوایا، حسین نے کفن منگوایا ہے، حسین نے کفن منگوایا ہے۔ لا فضہ لا، اس کرتے کو مجھے دے دے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، کرتا لیا جناب فضہ سے، جب کرتا زینب کے ہاتھ میں آ گیا نا تو ایک جملہ کہا جناب فضہ سے، رو کے کہنے لگیں کہ اماں فاطمہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھیں اور روتی جاتی تھیں اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، حسین وقت آخر کو آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو میری قبر پہ رکھ دینا۔ بہن نے اپنے ہاتھوں سے وہ کرتا بھائی کو پہنایا، ہے نا، زینب نے وہ کرتا حسین ابن علی کو اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ اب حسین رخصت ہو رہے ہیں خیمے سے، جانتے ہو رو کر کہنے لگے کہ بیبیوں میں فردن فردن سب کو سلام نہیں کر سکتا، درویا قطار بنا کے کھڑی ہو جاؤ، حسین سلام کرتا ہوا گزر جائے۔ بیبیوں نے درویا قطار بنائی اور حسین یہ کہتے ہوئے گزرے کہ یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، علیکن منی سلام۔ خیمے کے دروازے پہ آئے، حسین نے دائنا پاؤں خیمے سے باہر نکالا، فنظر زمین و شمالا، حسین نے داہنے دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا اور پکار کے کہنے لگے کہ ہے کوئی میری سواری کرانے والا؟ ہے کوئی میری سواری کرانے والا؟ کچھ دیر پہلے تک جب حسین آواز دیتے تھے نا تو ایک طرف سے اکبر دوڑتے تھے، دوسری طرف سے قاسم دوڑتے تھے، تیسری طرف سے عباس دوڑتے تھے۔ اب اکبر نہیں ہے، عباس نہیں ہے، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا۔ جیسے ہی حسین نے آواز دی کہ ہے کوئی میری سواری کرانے والا، مقتل لکھتا ہے کہ علی کی بیٹی زینب آستینوں کو چڑھاتے ہوئے باہر آئی اور رو کے کہنے لگی، بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا ذوالجلال پہ سوار نہیں ہوگا۔ چند جملوں کی زحمت ہے، گفتگو تمام ہو گئی۔ بہن نے بھائی کے شانے تھامے، بہن نے بھائی کے شانے تھامے اور شانے تھام کر حسین کو ذوالجناح پر سوار کرایا۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے،
ہو گئے نا. اب حسین نے زلجنا کو ایڑ لگانا چاہی. زلجنا نے چلنے سے انکار کیا. ٹوٹا ہوا دل ہے نا میرے مولا کا. ایک مرتبہ زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور رو کر کہنے لگے کہ زلجنا، اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اول محمد نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. زلجنا، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین زلجنا سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہو گئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا سکینہ زلجنا کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے اور روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. حسین زلجنا سے زمین پر آئے، سکینہ کو تسلی دی اور کہنے لگے بیٹی سکینہ صبر کرو، شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں. جیسے ہی پانی کا نام آیا بچی نے باپ کے دونوں شانے تھام لیے اور رو کے کہنے لگی بابا، چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. رخصت ہوئے سکینہ سے اور اب حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 ماہ کے بچے کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی. حسین حملے پہ حملے کرتے جاتے تھے. فوج اشکیہ دور دور چلی گئی، دور دور چلی گئی. ایک مرتبہ کہیں سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور کسی نے پکار کے کہا کہ بیٹا حسین کب تک جنگ لڑے گا؟ بس اس آواز کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. وہ بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا. کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تبر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے بھالے آئے، کہیں سے تلواریں آئیں. میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، چہرہ زخمی، سینہ زخمی. ایک مرتبہ حسین نے زلجنا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہنے کہ زلجنا، مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے. زلجنا، مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے. حسین زلجنا سے زمین پر تشریف لائے. ادھر حسین زمین پر تشریف لائے، فوج یزید میں خوشی کے نقارے بجنے لگے. جب شہزادی زینب کے کانوں تک وہ شور گیا تو دوڑ کے آئیں، سید سجاد کو جگایا، کہا بیٹا سجاد دیکھو یہ شور کیسا. اب جو سجاد نے محمل کا پردہ ہٹایا تو نو کے نیزہ پہ سر حسین کو دیکھا، پکار کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اجرکم من اللہ. حسین کربلا کے بن میں شہید ہو گئے اور اب پسر سعد نے آواز دی کہ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا، لاشوں کو پامال کیا جائے گا. مقتل لکھتا ہے کہ سارے لاشیں میدان سے اٹھا لیے گئے، اکیلا حسین کا لاشا تھا جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا. اور زینب در خیمہ سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی اور پکار پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ نانا، آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کے حسین کا لاشا ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے. حسین شہید ہو گئے. حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. سورج ڈوبا، سورج ڈوبا. شام غریبہ آئیں. یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ بے کسوں کی شام ہے، یہ بیواؤں کی شام ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ چھینی ہوئی چادروں کی شام ہے. اشقیاء خیموں میں داخل ہو گئے، مال و اسباب لوٹا، خیموں کو آگ لگا دی، ہے نا، خیمے جل گئے. اب مقتل لکھتا ہے جب خیمے جل گئے تو بیبیاں اور بچے خیموں سے باہر آئے، بیبیاں اور بچے خیموں سے باہر آئے. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا، بچوں کو گننا شروع کیا. سب موجود تھے، سب موجود تھے. اور وہ بچے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے ان کے لاشیں بھی مل گئے، تو سب موجود تھے. بس وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ موجود نہیں تھی، ہے نا. ایک مرتبہ زینب نے پکار کے کہا کہ بہن ام کلثوم تم اس طرف سکینہ کو تلاش کرو، میں اس طرف سکینہ کو تلاش کرتی ہوں.
دونوں بہنیں آواز دیتی ہوئی چلیں کہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو۔ عزادارو جانتے ہو ہوا کیا؟ یہ بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی۔ جب شام غریبہ میں اس بچی کو نیند آئی تو باپ کو پکارتی ہوئی چلی مقتل میں، اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ میرے بابا کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا، بابا کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک مرتبہ مقتل لکھتا ہے کہ کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، میری بچی میں یہاں ہوں، میرے پاس چلی آ۔ سکینہ اپنے باپ کے لاشے پہ پہنچی، ہے نا، سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادی تھی، سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادی تھی۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین کے سینے پر اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی سینے پہ سر نہ رکھ سکی، قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی۔ آخری جملہ، اور اب کہیں سے پانی آیا۔ جب پانی آیا تو زینب نے کوزہ آب تھاما اور چلی سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی، اور یہ کہتی ہوئی چلی کہ سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ پہنچی، لاشا حسین پہ پہنچی، دیکھا کہ بچی باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو جگایا، آخری جملہ، شہزادی زینب نے سکینہ کو جگایا، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا، پانی پی لو۔ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں پہلے آپ پئیں، آپ بھی تو پیاسی ہیں نا، تو پھوپھی اماں پہلے آپ پئیں۔ کہا کہ نہیں بیٹی، دستور دنیا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کوزہ آب لیا اور چلی مقتل کی طرف۔ زینب نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔